بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہے جب لگتا ہو کہ تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں؟ ذرا تصور کریں، ایک باپ جس کے پاس 3 دن سے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ کچھ بہتر ہوگا۔ یہ ابو ریاض کی کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی جس کے ایمان کو آزمائشوں کے ذریعے پرکھا گیا۔ رمضان کی پہلی صبح مکے کی سرزمین پر طلوع ہو رہی تھی، اذان فجر کی صدائیں ہوا میں گونج رہی تھیں اور لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک شخص ابو ریاض اپنے سادہ سے گھر میں خاموش بیٹھا تھا۔ 86 سال کے اس بزرگ کا جسم کمزوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر تھا۔ 3 دن کی بھوک نے انہیں اور ان کے خاندان کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خالی ہاتھ اور مضبوط دل کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ گھر میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں بذات خود پاکا کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، بلکہ ان کی بھوکی اور کمزور 4 بیٹیوں اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کے یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھے۔ یہ ایک بڑے مثالی مومن تھے اور پختہ یقین رکھتے تھے کہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے، جو کچھ ان کے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ ابو ریاض، انابیہ نے آہستگی سے کہا، 3 دن ہو گئے ہیں، بچیاں اتنی کمزور ہیں کہ رونا بھی نہیں آتا۔ شاید اللہ ہماری مدد کرے اگر آپ باہر جا کر کچھ کام ڈھونڈ لیں۔ ان کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر ابو ریاض جلتی دھوپ میں کام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ گھنٹوں کی تلاش کے باوجود انہیں کچھ نہ ملا۔ آخر کار وہ ایک وادی میں تھک کر بیٹھ گئے اور مٹی کریدنے لگے۔ اچانک ان کا ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ جب انہوں نے اسے کھینچ کر نکالا تو دیکھا کہ یہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگے، میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ابو ریاض اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گم شدہ ہے۔ یہ اس صورت میں حلال ہوگا جب 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی اس کے اصل مالک نہ ملے۔ انہوں نے سوچا کہ چند 1 دینار نکال لوں اور رب کا تحفہ سمجھ کر استعمال کر لو، لیکن پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے کے لیے چلے گئے۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو ریاض کیا لائے ہیں؟ ابو ریاض نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ابو ریاض تھیلی کو اپنی بیوی سے چھپانا چاہتے تھے، جبکہ انہوں نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس ضرور کچھ ہے، لیکن کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں۔ ابو ریاض نے بیوی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو ریاض کی طرح صبر والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جائیں اور کچھ خرید لائیں۔ ابو ریاض نے کہا، ہرگز نہیں، اگر تو نے اس تھیلی کو ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ انابیہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن وہ حرم میں گئے اور دیکھا کہ ایک خراسانی نوجوان اعلان کر رہا ہے، میری 1000 دیناروں سے بھری تھیلی گم ہو گئی ہے، جو اسے واپس کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ ابو ریاض نے نوجوان کو مشورہ دیا کہ وہ 100 دینار انعام کا اعلان کر دے تاکہ واپس کرنے والا رغبت محسوس کرے، لیکن نوجوان نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اللہ پر معاملہ چھوڑ دے گا۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو غفار بھی سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تھیلی ضرور اس بزرگ کو ملی ہوگی۔ ابو ریاض گھر کی طرف چل پڑے اور ابو غفار ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو ان کو واپس کرنے کے لیے 100 دینار کا اعلان کر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ انابیہ نے کہا، ابو ریاض، ہمیں آپ کے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ آپ ہمارے واحد کفیل ہیں،
آپ نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ انہیں کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا اللہ آپ سے ان بھوک کی ماری لاچار اور بے بس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ ابو غفار جو وہیں چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کیسے ان کی بے بسی، بھوک، گھر کی حالت، بیٹیوں اور مسکین انابیہ پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ابو ریاض نے کہا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً اپنے فیصلے سے پلٹ گئے اور انہیں خیال آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جبکہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کر دوں؟ اللہ تعالیٰ ہی میرے اہل و عیال پر رحم فرمائے گا۔ بڑا دل کو حوصلہ دے کر بولے، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ابو ریاض دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت روزہ افطار کرنے لگے۔ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا، کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے، اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ ابو ریاض پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے نوجوان، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں وہ واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دو۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا۔ ابو غیاث کہنے لگے، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار دینے کا بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا ان حلال دینار کے لالچ پر واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشک خرید کر اس سے حاجی کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ ابو ریاض کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارے نہ صحیح 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ غالب ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گئے اور سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دینار کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو ریاض نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے ابو غفار کو بطور گواہ ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو ابو ریاض اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور خراسانی نوجوان اور ابو غفار کو اندر لے گئے۔ ابو ریاض نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا یہ تیری ہی تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر ابو ریاض نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ خراسانی نوجوان نے دینار والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور چل دیے۔ ابو ریاض کی بیوی اور بیٹیوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں کے بعد ابو ریاض نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان واپس آ رہا ہے۔ ابو ریاض بڑے بردبار اور حوصلے والے شخص تھے، فوراً بولے، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے بزرگ، میرے باپ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس 3000 دینار تھے، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دینا جو اللہ پر توکل رکھتا ہو اور بہت غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو آپ سے زیادہ غریب اور اللہ پر توکل کرنے والا نہ پایا۔ یہ دینار آپ رکھ لیں، اللہ ان میں آپ کے لیے برکت کرے۔ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ابو غفار بھی واپس جا رہا تھا کہ ابو ریاض نے اسے اپنی طرف بلایا اور کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا تمنا آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ ابو ریاض نے تمام دیناروں کا 10واں حصہ ابو غفار کو دیا۔ پھر ابو ریاض نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطاری کی اور اپنی بیوی سے کہا، انابیہ دیکھ لیا، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے 1000 دینار عطا کیے۔ پھر بزرگ چند لقمے کھا کر کھڑے ہو گئے اور باہر جانے لگے تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو ریاض نے کہا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے کھانے میں ساتھ شریک کر لوں۔
یہ کہہ کر ابو ریاض دروازے سے باہر نکل گئے۔ دوستوں، یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسے رکھنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو حلال اور ایمان کے مطابق ڈھالتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔